السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں ہوں آپ کا ساتھی محمد تسلیم قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکتب علمی چینل۔ تعلیم شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری دینی ویڈیوز آپ تک بسہولت پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامی تاریخ 22 ربیع الثانی 1447 ہجری اور 15 اکتوبر 2025 عیسوی۔ اسلامی تاریخ دوسری بیعت عقبہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت اور مسلمانوں کی کوشش سے ہر گھر میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے لگے تھے۔ 13 نبوی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 70 سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ایک جماعت لے کر حج کرنے کی غرض سے مکہ آئے۔ اس قافلے میں مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ اوس و خزرج کے مشرکین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقبہ نامی گھاٹی میں آ کر رات کے وقت مسلمانوں سے ملاقات فرمائی۔ حضرت عباس نے مسلمانوں کی جماعت سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت باعزت ہے اور ہم ان کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم پوری طرح حفاظت کرنے کا وعدہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرما کر انہیں اسلام لانے کا شوق دلایا۔ پھر فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھیوں کو ٹھکانہ دے کر ان کی حفاظت کرو اور رنج و غم، راحت و آرام اور تنگ دستی و مالداری ہر حال میں میری پیروی کرو۔ اس نصیحت کو سن کر انصار نے بخوشی منظور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان میں سے 12 افراد کو ذمہ دار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باغ کی کھجوروں میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ گئے کہ میرے باغ کی کھجوروں سے وہ قرضہ ادا ہونا مشکل تھا، اور ادھر کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور کھجوریں کاٹ کر الگ الگ ڈھیر کر لو۔ میں گیا اور ایسا ہی کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب سے بڑے ڈھیر کا 3 بار چکر لگایا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو دینا شروع کرو۔ میں نے اس میں سے تول کر دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا کل قرضہ ادا کرا دیا، لیکن جتنے ڈھیر تھے سب بچ گئے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قسم بخدا وہ ایسا ہی رہا، ایک کھجور بھی اس کی کم نہ ہوئی ہو۔ ایک فرض کے بارے میں۔ دین میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگیں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے میرے رب مجھ کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قیمتی موتی اور یاقوت کا شاندار گھر بنائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے؟ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ دنیا کے بارے میں۔
دنیا عارضی اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ آخرت کے بارے میں ہمیشہ کی جنت و جہنم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ خلاصہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب نسب، خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے۔ تمہارا بھلا ہو تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔